سوال ہے کتابت قرآن کے لیے املا کا کام کس کے ذمہ تھا؟ جواب ہے سعید بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے کس شہر میں مسلمانوں نے جزیہ کی رقم ذمیوں کو واپس کی اس لیے کہ وہ ان کی حفاظت نہیں کر سکتے تھے؟ جواب ہے حمص۔ سوال ہے کہ صحابی کا لہجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھا؟ جواب ہے سعید بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے کہ صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر سجدہ کیا؟ جواب ہے ابو خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے کس نبی کی جان لینے کے لیے 100 اونٹ انعام رکھا گیا؟ جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال ہے کس نبی کی فوج میں انسان پرند شامل ہوئے تھے؟ سوال ہے کس نبی نے ہوا میں نماز ادا کی تھی؟ جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ سوال ہے کس وقت بسم اللہ لکھنا اور پڑھنا حرام ہے؟ جواب ہے خط لکھتے وقت۔ سوال کس نبی کا جنازہ آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا؟ جواب ہے حضرت ہارون علیہ السلام۔ سوال کن صحابی کو اسلام قبول کرنے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مار پڑا کرتی تھی؟ جواب ہے سعید ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو، کیونکہ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ سوال ہے کون سی چیز یادداشت کو کمزور کر دیتی ہے؟ جواب ہے زیادہ نیند۔ سوال ہے وہ کون سے صحابی ہیں جن کی زبان پر فرشتے بات کرتے تھے؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال کون سے لوگ قیامت کے دن قبروں سے بنا ہاتھ پاؤں کے اٹھیں گے؟ جواب ہے پڑوسیوں کو تنگ کرنے والے لوگ۔ سوال ہے کون سے نبی کا مقابلہ 70,000 جادوگروں سے ہوا تھا؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ سوال ہے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مرغی کا گوشت کھایا ہے؟ جواب ہے ہاں۔ سوال ہے کیا دم کر کے پانی پر پھونک ماری جا سکتی ہے؟ جواب ہے منع ہے۔ سوال ہے کیا کسی کافر کو مسلمان کہنا کفر ہے؟
جواب ہے مسلمان کو مسلمان جاننا اور کافر کو کافر جاننا ضروریات دین میں سے ہے۔ کسی مسلمان کو کافر کہنا یا کسی کافر کو مسلمان کہنا کفر ہے۔ سوال ہے کیا مسافر پر جمعہ فرض ہے؟ سوال ہے کیا مسافر پر جمعہ فرض ہے؟ جواب ہے جی نہیں، وہ جمعے کی جگہ نماز ظہر ادا کر سکتا ہے۔ سوال ہے گھر میں داخل ہوتے وقت کیا کرنا چاہیے؟ جواب ہے سلام کرنا چاہیے۔ سوال نمرود کے خاندان میں کس نے اسلام قبول کیا تھا؟ جواب ہے بیٹی نے۔ سوال ہے وہ کون سی بے جان چیز ہے جس نے خانہ کعبہ کا طواف کیا اور اس کا ذکر قرآن کی تفسیر میں بھی ملتا ہے؟ جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی نے۔ سوال ہے وہ کون سے تین صحابہ کرام ہیں جن کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت تین آدمیوں کا اشتیاق رکھتی ہے؟ جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال وہ کون سا شخص ہے جس کا گھوڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کرتے ہوئے زمین میں دھنس گیا؟ جواب ہے سراقہ بن مالک۔ سوال ہے وہ کون سی چیز ہے جسے دیکھنا سنت، ڈالنا فرض اور نکالنا حرام ہے؟ جواب ہے مردے کو دیکھنا سنت، قبر میں ڈالنا فرض اور قبر سے باہر نکالنا حرام ہے۔ سوال ہے بدر مدینہ سے کتنے فاصلے پر ہے؟ جواب ہے 80 میل کی مسافت پر۔ سوال ہے جعفر طیار کو طیار کیوں کہتے ہیں؟ جواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں نے جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کو فرشتوں کے ساتھ اڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ سوال ہے جنت میں مومنوں کے خیمے کس طرح ہوں گے؟ جواب ہے موتی کے، جس کے اندر گہرائی بنی ہوئی ہے، اوپر لمبائی 60 میل، چوڑائی بھی 60 میل ہوگی۔ سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کتنی مرتبہ وحی لے کر آئے تھے؟ جواب ہے 2400 مرتبہ۔ سوال حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالنے والے شخص کا نام کیا تھا؟ جواب ہے ملک بن دبر۔ سوال ہے سب سے پہلے جیل خانہ کس نے بنوایا تھا؟ جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے سب سے پہلے کس نبی نے خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا تھا؟
جواب ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے۔ سوال ہے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فوائد پہنچائے؟ جواب ہے تبلیغ و رسالت میں قوت پہنچائی، جان و مال سے غم گساری اور اذیت و غم میں برابر کی شریک اور وزیر صدق تھی۔ سوال ہے شکار کرنا کس وقت حرام ہے؟ جواب ہے تفریح کی نیت سے شکار کرنا۔ سوال ہے طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کن اہم موقعوں پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے؟ جواب ہے غزوہ احد، غزوہ حنین، فتح مکہ، بیعت رضوان اور حجۃ الوداع کے موقع پر۔ سوال ہے عشاء کی نماز کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب ہے جب مغرب میں آنے والی سرخی بالکل مٹ جائے۔ سوال ہے غزوہ احد میں کس صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جان دی؟ جواب ہے حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے غزوہ بدر میں موجود دونوں گھوڑے کون سے صحابی رضی اللہ تعالی عنہم کے پاس تھے؟ جواب ہے ایک مقدار رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا اور دوسرا زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا۔ سوال ہے فرض کفایہ سے کیا مراد ہے اور اس کی کوئی مثال بیان کریں۔ جواب ہے ایسا فرض جسے کوئی ایک شخص ادا کر دے تو باقی لوگوں کے لیے کفایت کر جائے گا، مثلا نماز جنازہ۔ سوال قرآن کا سب سے پہلے نازل ہونے والا لفظ کون سا ہے؟ جواب ہے اقرا۔ سوال ہے قرآن مجید کے بعد سب سے مقدس کتاب کون سی ہے؟ جواب ہے قرآن مجید کے بعد سب سے مقدس کتاب صحیح بخاری ہے۔ سوال ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رزق کا ذکر کتنی بار کیا ہے؟ جواب ہے 119 بار۔ سوال قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام کا نام کیا ہوگا؟ جواب ہے ابو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال ہے قیامت کے دن ہر انسان کے کتنے دیوان نکلیں گے؟ جواب ہے 3 دیوان، ایک میں نیکیاں، دوسرے میں گناہ اور تیسرے میں اللہ کی نعمتیں لکھی ہوں گی۔ سوال قیامت کے دن یعنی حساب کتاب کا دن کتنے سالوں کا ہوگا؟ جواب ہے 50,000 سالوں کا۔ سوال ہے کائنات میں سب سے زیادہ علم کس نبی کے پاس تھا؟ جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔
سوال ہے کس نبی نے 992 سال کی عمر پائی؟ جواب ہے حضرت شعیب علیہ السلام نے۔ سوال ہے کس وقت روزہ توڑنا جائز ہے؟ جواب ہے موت کے ڈر سے۔ سوال ہے کن لوگوں نے پوری دنیا پر حکومت کی؟ جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ذوالقرنین، بخت نصر اور نمرود نے۔ سوال ہے کھانے کو نمکین چیز سے شروع کر کے نمکین چیز پر ہی ختم کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ جواب ہے اس میں 70 بیماریوں کی شفا ہے۔ سوال ہے کون سا ایک لفظ پڑھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ جواب ہے لا الہ الا اللہ۔ سوال ہے کون سے پاک پانی سے وضو نہیں کیا جا سکتا؟ جواب ہے استعمال شدہ پانی۔ سوال ہے کون سے حروف ایسے ہیں جو قرآن مجید میں ایک بھی نہیں؟ جواب ہے چ اور گاف۔ سوال ہے کیا کسی کافر کو مسلمان کہنا کفر ہے؟ جواب ہے مسلمان کو مسلمان جاننا اور کافر کو کافر جاننا ضروریات دین میں سے ہے۔ کسی مسلمان کو کافر کہنا یا کسی کافر کو مسلمان کہنا کفر ہے۔ سوال ہے کیا یہ کہنا درست ہے کہ زمانہ بہت برا آ گیا ہے؟ جواب ہے جائز نہیں۔ سوال لمبا قد چوڑا جسم یہ خوفناک لوگ کس قوم کے تھے؟ جواب ہے قوم عاد کے۔ سوال ہے محافظ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے کس مخلوق پر مقرر فرمایا ہوا ہے؟ جواب ہے صرف انسانوں پر مقرر ہیں، دوسری مخلوق پر نہیں۔ سوال مدینہ شریف کے آخری صحابی کون تھے؟ جواب ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر سب سے پہلے کس نے دی؟ جواب ہے ایک جن نے دی تھی۔ سوال مشہور بزرگ حضرت نظام الدین اولیاء کا مزار کہاں واقع ہے؟ جواب ہے دہلی میں۔ سوال ہے مکہ میں وہ کون سی جگہ ہے جہاں نماز نہیں ہوتی؟ جواب ہے خانہ کعبہ کی چھت پر۔ سوال ہے موت کا فرشتہ دن میں کتنی بار ہمارے گھر آتا ہے؟ جواب ہے 2 مرتبہ۔
सवाल है, नापाक घी या तेल को कैसे पाक करेंगे? जवाब है, नापाक घी या तेल में इसके बराबर पानी डालकर जोश दें। फिर घी या तेल जो पानी के ऊपर आ जाए उसे उतार लो और 3 बार इसी तरह कर लो तो घी या तेल पाक हो जाएगा। सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक पैदाइश के कितने दिन बाद रखा गया? जवाब है 7 दिन बाद। सवाल है, उस रूमी जर्नैल का नाम बताएं जो अजनादीन के मार्के से पहले मुसलमान हो गया और मुसलमानों की तरफ से लड़ता हुआ शहीद हुआ। जवाब है जर्जा रूमी। सवाल, उस नबी का नाम बताएं जो 300 साल तक रोते रहे। जवाब है हजरत आदम अलैहिस्सलाम। सवाल है, आसमान में कब रात होती है? जवाब है कभी नहीं। सवाल, असहाब कैफ के साथ कौन सा जानवर था? जवाब है कुत्ता। अल्लाह तबारक व तआला ने पानी को किस दिन पैदा फरमाया था? जवाब है अल्लाह ताला ने पानी को बुध के दिन पैदा फरमाया। सवाल है, अल्लाह ताला के हुक्म से जमीन पर पहली बारिश किस दिन हुई थी? जवाब है 10 मुहर्रम को। सवाल है, अल्लाह ताला ने पहले जमीन को पैदा किया या आसमान को? जवाब है हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि पहले जमीन की पैदाइश हुई। सवाल है, अल्लाह ताला ने रूहों के इज्तिमा को किस दिन इकट्ठा फरमाया था? जवाब है रूहों के ये इज्तिमा अल्लाह ताला ने अरफा के दिन इकट्ठा किया था। सवाल है, अल्लाह ताला ने किसको बगैर शौहर की औलाद दी? जवाब है हजरत मरियम अलैहा अस्सलाम। सवाल है, उम्मे ऐमन कौन थी? जवाब है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद की लौंडी। सवाल है, उन पहले सहाबी का नाम बताएं जिनको हाकिम मुकर्रर किया गया। जवाब है हजरत साद बिन माज रजी अल्लाह ताला अन्हो को। सवाल है, इंसान मरने के बाद कितनी देर तक लोगों की बातें सुन सकता है? जवाब है 1 घंटा। सवाल है, आयतल कुर्सी कुरान मजीद की किस सूरत में है? जवाब है सूरह बकरा। सवाल है, बुद्ध मत का आगाज कब हुआ था? जवाब है 6ठी सदी कबले मसीह में।
سوال ہے بیعت رضوان کس صحابی کے لیے ہوئی؟ جواب ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے۔ سوال، پانچوں وقت کی نمازوں میں کتنی رکعتیں ہیں؟ جواب ہے 48 رکعتیں ہیں۔ سوال ہے پیشاب یا پخانہ کس صورت میں ناپاک نہیں؟ جواب ہے جسم کے اندر۔ سوال ہے تانبے کے چشمے اللہ تعالیٰ نے کس نبی کے لیے ظاہر کیے؟ جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ سوال ہے تحلیل سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے کلمہ پڑھنا۔ سوال، جاپانی زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ کس نے کیا؟ جواب شیخ عبد الرحمن۔ سوال ہے تم جب گھر میں داخل ہو تو سلام کرو، یہ حکم کس صورت میں آیا ہے؟ جواب ہے سورہ نور میں۔ سوال ہے جب نماز کھڑی ہو جائے تو مسجد کی طرف کس طرح آنا چاہیے؟ جواب ہے اطمینان اور سکون سے۔ سوال، جنات کا اصل کھانا کیا ہے؟ جواب ہڈی۔ سوال ہے جنگ احد کے موقع پر کس کافر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نیزہ مار کر زخمی کیا؟ جواب ہے ابی بن خلف۔ سوال ہے جو شخص قبر اور عذاب و انعام کا انکار کرنے والا ہے وہ کیسا ہے؟ جواب ہے جو انکار کرنے والا ہے وہ گمراہ ہے۔ سوال ہے چیونٹیوں کا تذکرہ کس پیغمبر کے حالات میں کیا گیا ہے؟ جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ ادائیگی کے لیے جو مخصوص لباس پہنا جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب ہے احرام۔ سوال ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک کس ملک میں ہے؟ جواب ہے دمشق میں۔ سوال ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ جواب ہے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی حیا سے فرشتے بھی شرماتے ہیں۔ سوال ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی قائم کردہ مجلس شورا کا پہلا اجلاس کس کے گھر پر ہوا؟ جواب ہے صفوان بن انبیاء۔ سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت مصر کا حکمران کیا کہلاتا تھا؟
जवाब है फिरऔन। सवाल, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती कितने अरसे में तैयार हुई? जवाब है 2 साल में। सवाल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाती नाम मुबारक कितने हैं और कौन कौन से हैं? जवाब है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाती नाम 2 हैं, अहमद और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन 2 सहाबियों को अपना वजीर कहा है? जवाब है हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो को। सवाल है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकर ईद के दिन सबसे पहले क्या खाना खाते? जवाब है सबसे पहले कुर्बानी की कलेजी तनाउल फरमाते। सवाल है, खुतबा उर्दू जबान में पढ़ना या खुतबे में उर्दू के शेर पढ़ना कैसा अमल है? जवाब है अरबी जबान के सिवा हर जबान में खुतबा मकरूह है, अलबत्ता फर्ज खुतबा अदा हो जाता है। सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा जनाजा किसका था जिसमें 40 लाख अफराद शरीक हुए? जवाब है मिस्र के सदर जमाल अब्दुल नासिर का। सवाल है, ज़बीउल्लाह किसका लक़ब है? जवाब है हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। सवाल है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश गुलामों के लिए रहमत का पेश खैमा हुई कैसे? जवाब है सोबिया लौंडी को आज़ादी का परवाना मिल गया। सवाल है, सबसे पहले किस चीज की पूजा की गई? जवाब है वेद नामी बुद्ध की। सवाल है, सूदी बैंकों के जरिए तनख्वाहें लेना कैसा है? जवाब है इसमें कोई हर्ज नहीं। बैंकों के जरिए तनख्वाहें लेने में कोई मुजर्रत नहीं, क्योंकि मुलाजिम इसे सूद के लिए नहीं रखता, बल्कि हुकूमत इसे हिफाजत की गर्ज से रखती है ताकि मुलाजिम अपनी तनख्वाह ले सके। इसी तरह बैंकों के जरिए एक शहर से दूसरे शहर या एक मुल्क से दूसरे मुल्क रकम मुंतकिल करना भी जायज़ है, क्योंकि ये ज़रूरत का तकाजा है। ममानियत इसमें है कि इन्हें सूद में इस्तेमाल किया जाए या सूद में इनसे मावनत ली जाए, लेकिन किसी मुनासिब जगह के ना होने की वजह से इन्हें बैंकों में हिफाजत की गर्ज से रखना या किसी दूसरे मगर गैर सूदी सबब की वजह से या बैंक के जरिए इन्हें मुंतकिल करने में इंशाअल्लाह कोई हर्ज नहीं। लेकिन अगर हुकूमत तनख्वाहें बैंकों के अलावा कहीं दूसरी जगह रखे तो ये ज़्यादा बेहतर और काबिल सलामती है। सवाल है, सैयदा खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या फ़वाइद पहुँचाए? जवाब है तबलीग व रिसालत में कुव्वत पहुँचाई, जान व माल से गम गुसारी और अजियत व गम में बराबर की शरीक और वजीर सदक थी। सवाल है, ताहिरा किसका लक़ब है और क्यों?
جواب ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پاک دامنی اور پاک بازی کے سبب۔ سوال ہے عرب کا مشہور میوہ کیا ہے؟ جواب ہے کھجور۔ سوال ہے علامہ اقبال کی وفات کب ہوئی؟ جواب ہے 21 اپریل 1938 کو۔ سوال ہے غار ہرا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کھاتے تھے؟ جواب ہے ستو۔ سوال ہے غزوہ احد کے موقع پر کتنے منافقین مسلمانوں سے علیحدہ ہو کر واپس لوٹ آئے تھے؟ جواب ہے 300۔ سوال ہے قرآن مجید اور دیگر 3 کتابوں کے علاوہ کچھ آسمانی صحیفے بھی بعض پیغمبروں پر نازل کیے گئے، قرآن مجید میں اس کا کوئی ثبوت ہے؟ جواب ہے جی ہاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں کا ذکر سورہ سبح اسم ربک الاعلی میں موجود ہے۔ سوال ہے قرآن مجید فرقان الحمید میں جنت کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے 140 بار ہوا ہے۔ سوال قرآن مجید فرقان الحمید میں نجم یعنی ستارے کا ذکر کتنی بار آیا ہے؟ جواب ہے قرآن مجید میں نجم یعنی ستارے کا ذکر 13 بار آیا ہے۔ سوال ہے قرآن مجید کی وہ کون سی سورت مبارکہ ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھتے؟ جواب ہے سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھتے۔ سوال قرآن مجید میں کتنے سجدے ہیں؟ جواب ہے 14 سجدے۔ سوال ہے قرآن مجید میں کل کتنے حروف ہیں؟ جواب ہے 10,27,000۔ سوال ہے قیامت کے دن ہر انسان کے کتنے دیوان نکلیں گے؟ جواب ہے 3 دیوان، ایک میں نیکیاں، دوسرے میں گناہ اور تیسرے میں اللہ کی نعمتیں لکھی ہوں گی۔ سوال ہے کس جھوٹے نبی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا تھا کہ نبوت کا نصف حصہ میرے حوالے کرو؟ جواب ہے مسلمہ کذاب۔ سوال ہے کس شخص کو 4,000 انبیاء کرام کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے؟ جواب ہے حضرت حکیم لقمان کو 4,000 انبیاء کرام کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ سوال ہے کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ جمل میں شرکت سے یہ کہہ کر معذرت کی تھی کہ مجھے ایسی تلوار بتاؤ جو کافر اور مسلمان میں امتیاز کر سکے؟ جواب ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔